السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ نے اے ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، اہل بیت نو نپاکی تو نجس تو دور رکھنا ہے، انو ہمیشہ واسطے پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت اونا وچوں آپ دی ازواج امہات المؤمنین وہ شامل ہی شامل نے. اللہ رب العزت نے
اپنے اہل بیت دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ اور حسن و حسین انہوں نے بھی شامل فرمایا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے نے، میرے اہل بیت نے۔ فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، انہاں تو بھی ناپاکی نو دور رکھ، وَطَهِّرْهُمْ تَطْہِیرًا، اور انہاں نو بھی ہمیشہ پاک۔ انہاں اہل بیت دے وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر جنت دی سردار سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی عظمت، انہاں دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، اسلام نے کس انداز دے نال صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے کس انداز دے نال انہاں دا احترام کیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بارہا مرتبہ اہل بیت کا تذکرہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کے اندر مومناں نو تنبیہ کرتے چلے گئے کہ ترکت فیکم امرین، میں تھوڑے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی، انہاں وچ ایک اللہ دی کتاب، دوسرا میرے اہل بیت، دونوں دا احترام یہ تھوڑے تے لازم ہے۔ جدوں تک انہاں دا احترام کرتے جاؤ گے، صحیح رہتے رہو گے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت نے بھی فیصلہ کر دیتا کہ جو اہل بیت نے وہ ہمیشہ واسطے ناپاکی کو دور رہیں گے، ہمیشہ ہی پاک صاف رہیں گے۔ انہاں اندر نہ شرک آئے گا، نہ بدعات آن گیا، نہ خرافات آن گیا، وہ ہر قسم دے اسلام دے پابند ہوں گے، ہر لحاظ نال اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ جڑے سید ہون گے، جڑے اہل بیت ہون گے، جڑے انہاں دی نسل وچ ہون گے، وہ ہمیشہ ہی اسلام دے پیروکار ہون گے۔ انہاں اندر کبھی خرافات نہیں آن گیا، کبھی بدعات نہیں آن گیا، وہ اللہ کے نال کبھی شرک نہیں کریں گے۔ وَطَهِّرْهُمْ تَطْہِیرًا، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیتا کہ ہمیشہ شرک و بدعات و خرافات کو پاک صاف رہیں گے۔ جنہ دے نام دے نال سید لگ جائے، اگر نام دے نال سید لگن دے باوجود وہ اسلام دا پیروکار نہیں، وہ دے اندر خرافات تے بدعات نے، وہ سمجھ لو کہ انہیں اپنے نام دے نال سید لکھوا لیا، سید ہے نہیں۔ جس نے اپنے نام دے نال سید لکھوا کے اپنی ذات نو چھڈ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبیلے دے اندر اہل بیت دے اندر اپنی نسبت کی تھی، او دا انجام برا ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین انہوں نے ایک چادر دے اندر رکھ لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی باری میرے گھر دے اندر سی۔ علی نو بلایا،
فاطمہ نے بلایا، حسن و حسین نے بلایا، ایک چادر تھلے رکھ دیتے، آپ نے السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے، اے بھی میرے گھرانے نے، فاطمہ عنہم وجزا وطہرہم تطہیرا، اے اللہ انہوں نے بھی ہمیشہ نجاتوں کو دور رکھنا، شرک و بدعت و خرافات کو دور رکھنا، اے اللہ انہوں نے بھی شرک و بدعت و خرافات کو ہمیشہ واسطے پاک رکھی۔ آپ نے السلام نے انہاں واسطے بھی دعا کر دیتی جڑے اس نسل وچ ہون گے، علی دی نسل وچ ہون گے، فاطمہ دی نسل وچ ہون گے، وہ سید ہون گے، اہل بیت اندر شامل کیتے جان گے۔ آپ علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بالکل میں فرمایا تو جس جگہ پہ ہے اہل بیت اندر تو شامل ہی شامل ہے۔ علی فاطمہ حسن و حسین کو بلا کے اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ ابھی تو میرے بارے نہیں، انہوں نے بھی پاک کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، تذکرہ فرماندیا اللہ رب نے بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اہل بیت ازواج النبی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہمیشہ ناپاکی تو دور رہیں گیا، پاک پاک رہیں گیا۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ رب العزت سرٹیفکیٹ ڈال رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو اکٹھا فرمایا، علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم نے فرمایا اللہ یہ تے میرے گھر آنے انہاں نو بھی پاک۔ آپ علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کرتے بان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے میری لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوئے گی، جنت کی سردار اے لگتے جگر آپ علیہ السلام بڑی پیاری بیٹی تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام دے کر آیا کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہا قد قبضہ، آپ علیہ السلام جدو آیا کر دیا آپ علیہ السلام پاپا واسطے کھڑے ہو جایا کر دے، انہوں دروازے تک لے کے آیا کر دے، استقبال کریا کر، اپنی جگہ تو اٹھ دے کہ میری بیٹی آ گئی، دروازے تک جا۔ آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑیا کر دے، پکڑ کے اپنے کول بٹھا دیا کر دے، آپ علیہ السلام سے شادی کا بوسہ دیتا کر دے کہ میری بیٹی فاطمہ آ گئی، میری لگتے جگر آ گئی۔ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی عقیدت آپ علیہ السلام نے ڈال دیتا کہ بیٹیاں عام چیز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہویا کر دیا نے، یہ بھی والدین واسطے بڑا سرور کا ذریعہ ہویا کر دیا نے۔ جس وقت بیٹیاں گھر کے اندر آ انہاں دے نال پیار کریا کرو، انہاں دی دیکھ بھال کریا کرو، انہاں دا عزت احترام کریا کرو۔ جس وقت آپ علیہ السلام جایا کر دے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی جگہ تو کھڑی ہو جایا کر دیا، دروازے طرف جایا کر دیا، اپنے بابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ماتھے تے پیشانی تے بوسہ دیا کر دیا، پھر آپ علیہ السلام اپنے نال لے کے آندیاں اور اپنے جگہ دے اوتے بٹھا دیندیاں، اپنی جگہ تے اپنے بابا آپ علیہ السلام نے بٹھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دا انداز کہ جدوں بیٹی نو دیکھیا کر دے، پیشانی نو چومیا کر دے اور استقبال واسطے دروازے تے جایا لے کے اپنے نال بٹھایا۔
جس وقت آپ جایا کر دے بیٹی بھی اسی انداز نال او چلا دیو نا چھوٹا سپیکر بند کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دنیا دے اوپر چار عورتاں بڑیاں فضیلت والیاں عورتاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے. انہاں وچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بیان فرمائے مریم بنت عمران، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام. یہ چار عورتیں اس دنیا سے بڑیاں افضل ترین عورتیں نے، بڑیاں فضیلت والی عورتیں نے، بڑیاں عظیم عورتیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر انہاں دے نال جڑا محبت کرے گا، انہاں دا جڑا احترام کرے گا، انہاں دا جڑا عزت و احترام دے نال انہاں دا پیش آئے گا، اس خاندان دی عزت کرے گا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت کرے گا. جڑا انہاں دے نال بغض رکھے گا، جڑا انہاں دے نال حسد رکھے گا، جڑا انہاں دی عزت نو پامال کرن دی کوشش کرے گا، انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت نو پامال کیتا، انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بغض رکھیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی تربیت کر. بیٹی جدو بڑی ہوئی، جس وقت بیٹیاں بڑیاں ہو جان، بالغ ہو جان، جوان ہو جان، پھر والدین کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ انہاں دا ہن نکاح کر دیے. پریشانی بڑی کش بکش کے اندر رہندے نے والدین. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بیٹیاں کی پرواہ نہیں، بیٹیاں کی زیادہ پرواہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑیاں ہوئی، ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ میں فاطمہ کے نال نکاح کا خواہش مند. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر حالے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار. عمر فاروق چلے گئے، اللہ کے رسول جی میں خواہش مند. فرمایا عمر حالے اللہ کے حکم کا انتظار کر. ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے محسوس کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. دونوں ساتھیاں نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوڑ کے لے گئے، جا کے کہنے لگے علی ساڈا جی چاہ رہا ہے کہ تو جا کے فاطمہ کا رشتہ طلب کر، تو چلا جا کے فاطمہ کا رشتہ طلب کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا کے گل کر کہ میں خواہش مند ہاں کہ میں فاطمہ دے نال نکاح کر لیا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرے ساتھیوں میں کس طرح گفتگو کراں گا، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بات کراں گا، میں کس طرح نکاح دا پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھاں گا. ساتھیاں نے دونوں نے ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما نے بھیج دیتا کہ نہیں نہیں علی چلا جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی رشتہ مانگ لے. عظیم بیٹی ہے، بڑی پیاری بیٹی ہے، جنت کی سردار بیٹی ہے، جا کے رشتہ طلب کر. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیاں دے کہنے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے، آ کے شرمندگی دے نال بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے تربیت یافتہ آپ نے دیکھا پہلے کی نسبت نہ علی مرجھایا چلا پریشان گیا. پوچھ لیا علی کی بات ہے، ذرا دسو نا مینوں، اس طرح کیوں بیٹھے ہو، چپ چپ بیٹھے ہو، آج گل نہیں کر رہے، آج بات نہیں ہو رہی. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے واللہ لا استطيع ان
نتکلم. اللہ کے رسول جی میرے کو طاقت نہیں، میرے کو ہمت نہیں ہے میں تھوڑے نال گفتگو کرا. میں جس مقصد واسطے آیا میرے کو ہمت ہی نہیں ہے میں تھوڑے نال گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور میں رشتہ جس مقصد واسطے آیا میں رشتہ طلب کر رہا ہوں. ہمت نہیں پہ. آپ نے الصلوۃ والسلام پھر پوچھ رہے ماں جا بکا الگ حاجہ، اور علی تینوں کی وجہ ہے تو آج کیوں اس طرح بیٹھا ہے، کیوں چپ چپ ہے، تیرے چہرے سے کچھ آثار اچھے نظر نہیں آ رہے، ذرا میں ڈاکٹر سے تینوں بات کی ہے. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اللہ کے رسول جی مینوں تھوڑے دو ساتھیاں نے بھیجیا کہ جاؤ جا کے نبی دی بیٹی دا رشتہ طلب کر. میں کہا اس رشتے واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مرحبا بک یا علی، اے علی تیرا آنا مبارک ہوے، تینوں خوش آمدید. اہلا وسہلا مرحبا، تیرا آنا مبارک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اپنی لگتے جگر دے کول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول چلے گئے. اے بیٹی علی دا رشتہ آیا تیرے واسطے، مینوں رشتہ پسند ہے، کیا تینوں پسند ہے کہ نہیں ہے، تینوں پسند ہے کہ نہیں ہے. بیٹی کو اجازت لے، بیٹی کو پوچھ رہے اسی تو پوچھے جی نہیں نا، استغاث کا جو تھوپ کا بس تھوپ دا بس ساڈا حکم ہے نا کہ والدین اسی کہتے اتھے ہی ہونا اتھے ہی. ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لگتے جگر دے کول چلے گئے، بیٹی مینوں رشتہ پسند ہے، تینوں پسند ہے کہ نہیں ہے. اجازت لے پوچھ رہے نے بیٹی کو، بیٹی نے ہاں کا انتظار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے اے میری لگتے جگر چوک بھی ہاں شمار کی جاتی ہے، اگر تو خاموش رہے گی تو میں سمجھا گا کہ رشتہ قبول ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کے فیصلے سے خاموش رہی، خوش ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قانون بنا دیتا کہ اگر بیٹیاں کمواریاں ہوں گیاں والدین وہ دیکھو رشتے کے بارے رشتے کے متعلق سوال کریں گے، وہ دیکھو پوچھیں گے تینوں قبول ہے کہ نہیں قبول، تینوں رشتہ منظور ہے کہ نہیں منظور. اگر وہ خاموشی اختیار کریں گے ہاں سوال کی جائے گی. اگر کمواری ہے والدین کو پوچھنا ضروری ہے، والدین پوچھیں گے، بیٹی کو پابند نہیں کریں گے، بیٹی کو اجازت طلب کر. اگر بیٹی کو رشتہ قبول ہے منظور ہے گا خاموشی اختیار کرے گی تو جواب دے دے. اگر بیٹی جواب دے دے پھر والدین رشتہ کرن، پھر والدین زیادتی کر ظلم کر. اگر بیٹی خاموش رہے یا ہاں اندر جواب دے دے پھر وہ رشتہ قابل قبول منظور کیتا ہے. اللہ رب العزت نے قیامت تک یہ قانون بنا دیتا کہ جیڑا قیامت تک آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیٹی کی طرح اس باپ کی طرح وہ آپس کے اندر مشورہ کریں گے، قبولیت کا اظہار کروان گے، پھر رشتہ طے کریں گے. اگر ہاں ہے تو پھر ہاں کریں گے، اگر نہ ہے تو پھر نہ کریں گے. رشتہ طے ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر برات چھوٹی جی مختصر پوچھا علی تیرے کو کوئی پیسے ہیں کوئی مال ہے جڑا تو حق مہر ادا کر سکے، جہیز کا سامان خرید سکے. جہیز کا سامان کس نے خریدیا؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا، بیٹی والے نے نہیں، شوہر نے خریدیا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اللہ رسول میرے کو کوئی چیز نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
کیا تیرے کو جڑی زنا سی لوہے دا لباس وہ کتنے اس نو بیچ کے کچھ سامان لیا کچھ حق میں ادا کر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نے کہ اے زنا کون خریدے گا اے لوہے کا لباس کون خریدے گا اے چاند کنڈیاں نے انہاں دا کی مل پائے گا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چلے گئے کہنے لگے یارو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کو آہی سامان ہے آہی لباس ہے آہی چیز ہے آپ نے فرمایا اس کو بیچ کر کے کچھ سامان خرید لیا کچھ حق میں اندر ادا کر دے کون خریدے گا ابو بکر بھی اٹھے عمر فاروق بھی اٹھے علی نو نہ لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے گئے کہ آجا ایک چند کنڈیاں دا مول تیرا پورا بھی ہو جائے گا تو اچھا بھی مل جائے گا علی کو لیا عثمان دیکھو ابو بکر کہنے لگے عثمان یار علی کا رشتہ طے ہو گیا کتنے ہو گیا فرمایا نبی دی بیٹی فاطمہ دے نال عثمان کہہ رہے علی تینوں مبارک ہوئے تینوں رشتہ مبارک ہوئے فرمایا کس طرح آنا ہوئے یہ کو سامان سے کوئی نہیں غریب آدمی ہے ایک زرا نہیں پھرتا ہے بیچن واسطے آئے یہ خرید لا فرمایا علی یہ کنڈیاں تو بہندا چلا جا اونے تے ہم میرے کو بہندا چلا جا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کنڈیاں گننیاں شروع کر دتیاں جنیاں کنڈیاں ہو گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے درہم دینار دے دیتے فرمایا علی درہم بھی لے جا جا دیرا بھی دے لے جا گفٹ دے دیتی جا بھی لے جا یار ہوں تے اس طرح دے ہو ہم آؤ تے ادا ہو آپس کے اندر بڑے پیار کرنا رہے آپس کے اندر بڑے رحیم نے پیسے بھی دے دیتے زرا بھی واپس کر دیتی کہ میری طرف شادی کا تحفہ یہ بھی لے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مختلف سامان خریدیا کچھ حق میں اندر ادا کر دیتا کچھ پیسے بچ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جیڑے بچ گئے نہ کانو ولیمہ کر دے ولیمہ بھی کر دیتا اے جوڑا بڑا پیار دے نال بڑی عزت نال ہے ایک دفعہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ذہن اندر خیال آیا کہ کیوں نہیں دوسری شادی کروا ارادہ کر لیا ابو جہل کی بیٹی نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتا چلیا کہ علی نے ابو جہل کی بیٹی دے نال نکاح دا ارادہ کر لیا ناراض ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئی اپنے بابا دے کول آ گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کا چہرہ پڑھ لیا بیٹی کس طرح آئی ہے آج تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آج تیرے حالات کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے آج تیرے چہرے میں کچھ پریشانی دے آثار نظر آ رہے ہیں بیٹی کی معاملہ ہے فرمایا ابا جی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی نال نکاح کا ارادہ کر لیا میں ناراض ہو گیا گئی اللہ کے رسول یہ نہیں کیا کہ کر کے دکھاؤ بلکہ کی کیا بیٹی کا باپ سی نا گھروں نکلے بیٹی تو بیٹھنا ذرا میں آ رہا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دماغ میں لب دے دے لب دیا مسجد نبوی اندر چلے گئے دیکھا کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے سو رہے تھے آپ نے الصلوۃ والسلام کپڑے اتنے مٹی لگی ہوئی مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے تھے تم یا ابا قراب تم یا ابا قراب اے مٹی والے ذرا اٹھ کھڑا ہونا اے مٹی والے ذرا اٹھ کھڑا ہونا آپ نے الصلوۃ والسلام کپڑے میں صاف کر رہے ہیں مٹی اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابا قراب ذرا اٹھ کھڑا ہونا ہے مٹی والے آپ نے الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑیا اپنے سر لے آئے ایک طرف بیٹی کو بٹھا لیا دوسری طرف اپنے دماغ کو بٹھا لیا پوچھا فاطمہ ہوں دس کی بچی
کی ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا ابا جی علی نے ابو جہل کی بیٹی نال نکاح ادا کر فرمایا علی ٹھیک کہہ رہی ہے فاطمہ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ٹھیک کہہ رہی ہے میں ارادہ کی جس وقت اس طرح آپس کے اندر کچھ اختلاف ہو جان پھر صرف اکیلی بیٹی بھی سن کے فیصلہ نہیں کری دا دونوں گھرانے سنی دینے کوشش کرو دونوں نے اکٹھیا بٹھا کے سنو تاکہ آمنے سامنے گفتگو ہو جائے وہ ایک اور فائدہ ہو جائے ایک بھی سن لی بیٹی بھی سن لی بیٹی سچ کہہ رہی ہے جس وقت والدین پچھوں بیٹی کی سپورٹ کرنا غلط ہے یا صحیح سپورٹ ہے وہ گھر بستے نہیں اگر بیٹی کبھی ناراض ہو کے آ جائے کبھی تو گھر کے اندر اپنے شوہر کے نام کی ناچاکی ہو جائے پھر والدین کو چاہیے کہ بیٹی کی ذرا اچھی طرح تربیت کر کے انہوں کیا اپنا گھر بسانا ہے اچھی طرح سپورٹ نہیں کرا اس دس کر آپس کے اندر بٹھاؤ دونوں کو پوچھو پھر فیصلہ جیسے والدین بیٹی کی سن کے فیصلہ کریں گے وہ والدین ظلمدار ہوں جرمدار دونوں کو بٹھاؤ دونوں ہی سنو پھر فیصلہ گھر بسانے بڑے اوکھے نے گھر توڑنے بڑے سوکھے بسان کی کوشش کریا گھر اندر بٹھا کے پھر دوبارہ رشتے کرنے بڑے مشکل ہو جائے گا ہاں جس وقت دین کے اندر خرافات آن پھر کوئی فیصلہ کیتا جائے ادروائز اگر دنیا داری ہے معاملات میاں بیوی کا جگر جان کپڑے نہیں دیتے جی روٹی نہیں کھاتی جی پانی نہیں ملیا اے سی نہیں چلایا عجیب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے کہا ایک ایک ہفتہ چلے نہیں چلتا اسی طرح گزارا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے بٹھا لے فرمایا علی کیا فاطمہ صحیح کہہ رہی ہے ہاں اللہ بالکل جی فاطمہ صحیح کہہ رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تکلیف ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی ان فاطمہ کا برات منی تینوں پتا ہونا چاہیے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری لگتے جگر ہے فمن اغضبہ فقد اغضبنی جنہیں فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حلال و حرام کر دیا میں حرام و حلال کر دیا لیکن جتنے محمد کی بیٹی ہوگی اسے اللہ کے دشمن کی بیٹی نہیں ہو سکتی جتھے نبی کی بیٹی ہوگی اتنے اللہ کے دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی نبی کی بیٹی تے اللہ کے دشمن کی بیٹیاں کٹھی نہیں ہو سکتی جنہیں فاطمہ کو تکلیف دیتی انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کی تربیت کر فرمایا بیٹی تینوں پتا ہونا چاہیے کہ جیڑی بیوی اپنے شوہر کو ایک رات ناراض رہ کے گزار دے ساری رات اللہ کے فرشتے اور لعنتاں بھیجتے رہتے ہیں ساری رات فرشتے لعنتاں بھیجتے ہیں کہ اپنے شوہر کے نال ناراض ہو کے گھر رہتی ہے کہندے ہوں گے سیرت دیا کتاباں اندر میں پڑھ رہا سی مطالعہ کر دیا فکرہ بھی آ گیا آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اگر تو اسے نماز کے اندر خوف ہو جاتی میں تیرا پاپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تیرا نماز جنازہ نہ پڑھتا دماغ نے بھی سمجھا دیتی گل بیٹی نے بھی سمجھا دیتی کہ شوہر کا کی مقام ہے خامد کا کی مقام ہے وہ بھی عزت کی ہے وہ کا احترام کی ہے شوہر کا احترام بھی ضروری ہے دونوں نے گلا سمجھا بیٹی کی تربیت بڑے آسن انداز کی تھی
اور والدین بھی بیٹی دی تربیت اچھیاں کرن، انہوں نے بھی اچھے سنسکار دیں، انہوں نے بھی اچھے معاملات دیں۔ اگر اس طرح معاملہ ہو جائے تو بیٹی کی تربیت کرن، بیٹی کو سمجھاؤ۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب لکھیا، بیٹی اگر تو بڑے آسن انداز، بڑے پیارے انداز کہ بیٹیاں اگر چلی جانا گھر دے اندر نچاکیاں ہو جاندیاں نے، لیکن اپنے خامد کو خوش رکھنا جس انداز دے بھی بیوی سونے خامد نو رکھے راضی، منے اور دی سب اشارے نو، بیوی سونے خامد رکھے راضی، منے اور دی سب اشارے نو، کلی خامدی نو او محل سمجھے، دیکھے نہ او کسے دے چبارے نو، کلی خامدی نو محل سمجھے، دیکھے نہ او کسے دے چبارے نو، ماں توڑیا بیٹی نو مت دندی، ندیے میری اس گل دا خیال رکھی، جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے، اور جیڑی جگہ تے تیرا خامد پیر رکھے، اونا جگہ تے تو اپنے سر دے وال رکھی۔ اچھے والدین اچھی تربیت کردے نے، جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے، اونا جگہ تے تو اپنے سر دے وال رکھی۔ شکر رب دا کری ہر حال اندر، تو زمین تے دیے نالے اپنا آپ سنبھال رکھی، جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی، اوہی تو زمین تے چال چلی، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نو بڑھانا آیا بڑی حیا دے نال، بڑی شرم دے نال، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ جس طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں تربیت فرمائی، جس طرح مریم نے اپنی بیٹی تربیت فرمائی، سارے والدین کا بھی یہی فرض ہے، حق ہے کہ اپنی بیٹیاں دے نال محبت بھی اسی انداز دے نال کرن، انہیں تربیت بھی اسی انداز دے نال کرن۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو بیٹیاں یا بیٹے انہاں دی اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔